عزیز دوستو، رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا ہر ساعت بابرکت ساعت ہے، اور ان اوقات میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطاری کے وقت اور سحری کے وقت۔ سحری کا وقت جو ہے آخری شب، یہ تو ویسے بھی قبولیتی دعا کا وقت ہے، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کے لیے بھی اٹھنا چاہیے، اور سحری کھانے کے بعد 8 یا 10 رکعت نوافل بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب وہ فرض پر ہے، اور فرض جب آپ ادا کرو گے تو اس کا ثواب 70 فرض پر آپ کو دی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا، تم سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی آپ جب سحری کرو گے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پورے دن آپ صحیح طریقے سے کام کاج کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ لمحات ملیں گے عبادت کے لیے۔ جب آپ سحری کرو گے تو سحری سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر عبادت میں مصروف ہو جاؤ، یا تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو جاؤ۔ تو اگر آپ سحری کے لیے نہیں اٹھو گے تو آپ ان عبادات سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس طرح سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ سحری کرو گے تو اس وقت بھی، اور جب آپ افطار کرو گے تو اس وقت بھی آپ وقت کا خیال رکھ کے، لحاظ رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہے کہ جو بعض لوگ تو اذان کے انتظار کرتے ہیں، تو اذان ایک علامت ہوتی ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا یا افطار کا وقت ختم ہوا۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ وقت کا خیال رکھ کے، لحاظ رکھے کہ کس وقت میں نے سحری کھانی ہے، کس وقت بند کرنی ہے، اور کس وقت افطار کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک یہ لوگ افطار جلدی کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ انتظار کرتے ہیں کہ 4-5 اذانیں ہو جائے تو پھر ہم افطار کریں گے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جب وقت داخل ہو جائے تو فوراً پھر آپ افطار کریں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت تسحرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سحری کی، فلما فرغا من سحورہما، جب وہ دونوں سحری سے فارغ ہوئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھی، فقلنا لانس، میں نے حضرت انس سے پوچھا، کم بینہما، یعنی من سحورہما و دخولہما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز تک آپ نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان دونوں میں فاصلہ کتنا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، کہ اتنا فاصلہ تھا کہ جس وقت میں 50 آیات پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحری کہی تو فجر نماز تک اتنا فاصلہ تھا، اتنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کی۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر نماز تک کھاتے رہتے ہیں، کبھی نسوار ڈالتے ہیں منہ میں، کبھی بار بار پانی پیتے ہیں، بار بار کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ سحری کے لیے اٹھ جائے، سحری کھا لیا، پھر عبادت میں مصروف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں، لیٹے نہیں، بلکہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اور کتنے دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، کہ جتنے دیر میں 50 آیات پڑھی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، تو اس میں کتنا وقت لگے گا؟ کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہوگا۔
تو سحری کے لیے اٹھ جائے 1 گھنٹہ پہلے، آدھے گھنٹے میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ حضرات نوافل میں مصروف رہے، قرآن مجید کے تلاوت میں مصروف رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے لیے اٹھتے نہیں ہے، تراویح پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کہ تاکہ میں سحری کے لیے نہ اٹھوں۔ تو سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، مستحب عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر ولو بشیء، جو ارادہ کرتا ہے روزہ رکھنے کا تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے، ولو بشیء، اگرچہ معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اگرچہ پانی کے 1 گھونٹ کیوں نہ ہو، لیکن سحری کرنا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، پورے دن آپ تندرست رہیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ اوقات و لمحات ملیں گے اپنے رب کے ساتھ مناجات کے، تو اس کے لیے اٹھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت کھانا ہوتا ہے، بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔